اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس تار فانی کے اندر پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی حدیث کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، چونکہ بات چل رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے تعلق سے، تو اسی سلسلے کی ایک کڑی آج اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رائے کی موافقت کی ہے
میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جو رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی، اس رائے کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری ایک رائے یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی، آپ کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، کوئی نیک بھی ہوتا ہے، کوئی برا بھی ہوتا ہے، لہٰذا آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں، پردے میں رہا کریں۔ عام عورتوں کے بارے میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کہا، لیکن کہا کہ امہات المومنین جو آپ کی بیویاں ہیں، جو مومنوں کی مائیں ہیں، آپ ان کو کہیں کہ وہ پردے میں رہیں، کیونکہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کس کی نیت کیسی رہتی ہے، برے بھی رہتے ہیں، اچھے بھی رہتے ہیں، لہٰذا ان کو پردے کا حکم دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری اس رائے کی تائید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت حجاب کو نازل کیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کو مشورہ دے رہے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر کے کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین من جلابیبہن۔ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے اوپر پردے کو لازم کر لیں، وہ اپنے اوپر چادر کو ڈال لیں۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت۔ ادھر مشورہ ہے، ادھر اللہ آپ کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیت نازل کر رہے ہیں، اور کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنہ عورتوں کو بھی حکم دیجئے، اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے، اللہ کے نبی آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجئے کہ سب کے سب پردے میں رہا کریں، اور اس دن سے تمام عورتوں کے اوپر یہ لازم قرار دیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی پردہ نہ رہے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں۔ خلیفۃ المومنین یا امیر المومنین، یہ پہلا لقب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا۔ تو امیر المومنین یہ پہلے شخص ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کو یہ لقب ملا۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا میں خلیفہ ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ اگر آپ نے کسی سے ٹیکس لیا ہو، خراج لیا ہو، چاہے وہ 1 درہم سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے لیا ہے اور اسے غلط جگہ پہ خرچ کیا ہے تو آپ بادشاہ ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں لوگوں سے رائے لے رہے ہیں، اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ میں خلیفہ کہلانے کے لائق ہوں یا میں بادشاہ ہوں۔ تو صحابہ مشورہ دے رہے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ بادشاہ ہوں گے، اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ خلیفہ ہیں۔ تو اپنی ذات کے بارے میں بھی لوگوں سے معلوم کرتے تھے کہ میرے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں، میرے بارے میں لوگوں کا خیال کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خلیفہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مساوات کا درس دیتے۔ مساوات بولے تو برابری، سب کے درمیان، کیا امیر، کیا غریب، کیا حکمراں، کیا رعایا، سب کے اندر مساوات کا درس دینے والے امیر المومنین۔ مدینہ کے اندر قحط سالی پڑتی ہے، بارش رک جاتی ہے، ہر طرف دھول ہی دھول ہے، کوئی فصلیں نہیں ہے، سارے لوگ قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تب تک گوشت، دودھ اور گھی نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تمام رعایا کو، میرے ماتحت لوگوں کو بھی یہ چیزیں میسر نہ ہو جائیں۔ امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں۔ آج جہاں ایک گلی کا امیر بن جاتا ہے تو اس کے چال چلن سب بدل جاتا ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل کے امیر المومنین ہیں، 1-2 کلومیٹر کا نہیں، ایک ملک کا نہیں، ایک شہر کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تب تک گوشت نہیں کھاؤں گا، دودھ نہیں پیوں گا، گھی نہیں کھاؤں گا جب تک میرے سارے رعایا کو یہ چیزیں میسر نہ ہو جائے۔
ایک دن ان کا ایک غلام بازار سے ان کے لیے گھی خرید کے لے کے آتے ہیں 40 درہم کے اندر، اور کہتے ہیں امیر المومنین اب آپ کی قسم پوری کرنے کا وقت آ گیا ہے، بازاروں میں یہ چیزیں ملنے لگی ہیں، یہ لیجئے میں آپ کے لیے لایا ہوں، آپ کھا لیجئے اس کو۔ امیر المومنین کہتے ہیں کتنے میں لے کے آئے ہو؟ کہا 40 درہم میں۔ کہا اتنی مہنگی چیز میرے لیے کیوں خرید کے لائے ہو؟ جاؤ اسے غریبوں میں تقسیم کر دو، میں نہیں لے سکتا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک غریبوں کے دکھ درد کو، ان کی پریشانی کو سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ میں بھی انہی حالات سے نہ گزروں، جب تک کہ میں بھی بھوکا نہ رہوں، جب تک کہ میں بھی پیاسا نہ رہوں، جب تک کہ مجھے بھی احساس نہ ہو کہ تکلیف کیا چیز ہے، میں اپنے رعایا اور اپنے غریب رعایا کے بارے میں اس کی تکلیف اور درد کو میں محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ ہیں ہمارے خلیفہ، یہ ہے ہمارے خلیفہ جو خلیفہ ہونے کے باوجود اور کھانا میسر ہونے کے باوجود اس لیے نہیں کھا رہے کہ اگر میں پیٹ بھر کے کھاؤں گا تو مجھے احساس نہیں ہوگا کہ میری رعایا کس حالت میں ہے، میں اگر آسودہ حال رہوں گا تو میرے رعایا کے بارے میں مجھے احساس نہیں ہوگا، اس لیے میں بھی بھوکا رہوں گا، میں بھی ان چیزوں کو نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے سارے رعایا نہیں کھاتے ہیں۔ اور یہ مساوات کا درس انہوں نے صرف مدینہ میں نہیں بلکہ اپنے عمال کو جو وہ حاکم مقرر کر کے بھیجتے تھے کسی شہر اور ملک کی طرف، ان کو بھی یہ پیغام دیتے تھے کہ تم بھی عام لوگوں کی طرح رہنا، تمہاری حیثیت بدل نہ جائے کہ میں امیر ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کھانا پینا، میرا لباس سب بدل جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ عتبہ بن فرقد، ان کو امیر المومنین نے آذربائیجان کا حاکم مقرر کر کے بھیجا کہ جاؤ وہاں کا گورنر ہو تم۔ وہاں جاتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے لوگوں نے گھی اور کھجور سے ایک حلوہ تیار کیا، بڑا عمدہ تھا۔ جب انہوں نے کھایا تو ان کو بہت اچھا لگا کہ بہت اچھا ہے، کیوں نہ امیر المومنین کو بھی بھیجا جائے۔ تو آذربائیجان میں حلوہ تیار ہوا گھی اور کھجور کا، اور 2 ٹوکرے میں پیک کر کے مدینہ بھیج دیا گیا۔ جب امیر المومنین کے سامنے اس کو رکھا گیا، ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ اتنا دور سے آیا، جاؤ ہمارے گھر میں رکھ دو، بعد میں جا کے کھائیں گے، ہمارے بیوی بچے سب کھا لیں گے بعد میں۔ امیر المومنین نے کہا رکھو اس کو۔ کھولا گیا، کہا کیا ہے؟ کہا آپ کے لیے بطور تحفہ بھیجا گیا ہے۔ کھا کے دیکھا، بڑا عمدہ تھا، بڑا اچھا تھا۔ کہا یہ آپ کے لیے عتبہ نے آذربائیجان سے بھیجا ہے۔ سوال کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے سارے لوگ ایسا کھانا کھاتے ہیں؟ سوال کیا ہو رہا ہے؟ سارے لوگوں کو ایسا ہی کھانا میسر ہے؟ کہا نہیں امیر المومنین، یہ تو مالداروں کا کھانا ہے، یہ تو حکمرانوں کا کھانا ہے، غریبوں کو ایسا کھانا کہاں ملتا؟ انہوں نے کہا اس ٹوکرے کو اٹھاؤ اور لے جاؤ، جا کر کے عتبہ کو آذربائیجان میں دے دو۔ اور ان کو ایک خط بھی لکھا کہ عتبہ یہ تمہارے والدین کے کمائے ہوئے مال نہیں ہے کہ تم اسے جیسا چاہو خرچ کرو، تم بھی وہی کھاؤ گے جو وہاں کے رعایا کھاتے ہیں، تم بھی وہی پہنو گے جو وہاں کے رعایا پہنتے ہیں، تم بھی ویسے ہی رہو گے جیسے وہاں کے لوگ رہتے ہیں، یہ تمہارے ماں باپ کا کمایا ہوا مال نہیں ہے کہ تم اسے کھاؤ۔ واپس بھیج دیا آذربائیجان، لے جاؤ اس ٹوکرے کو اٹھا کر کو، میں اسے نہیں کھانے والا۔ تصور کیجئے، یہ کہہ دینا اور سن لینا بہت آسان ہے، اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہمارے لیے تو لگتا ہے محال ہے، ناممکن ہے، ایسا ہم کر ہی نہیں سکتے۔ یہ خاصیت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ اتنی عمدہ چیز، اتنا اچھا حلوہ اٹھا کر کے بھیج دے کہ جاؤ واپس کر دو، میں نہیں کھانے والا۔ سارے لوگ جو کھائیں گے وہی تم بھی کھاؤ گے، رعایا کے ساتھ تم بھی اپنے آپ کو ویسے ہی رکھو گے۔ وہاں کے حکمرانوں کو یہ پیغام ملتا تھا، وہاں کے حکمرانوں کو یہ حکم ملتا تھا کہ تمہارا لباس بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، تمہارا رہنا سہنا ویسے ہی ہونا چاہیے، تمہارا کھانا ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے عام لوگ کھاتے ہیں، تم اپنے آپ کو الگ مت کر لو۔ آج ایسا ہوتا ہے، آج ایسا ہوتا ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے ماتحت کے لوگ کیسے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، آج کے حکمرانوں کو پتا بھی ہے کہ ہمارے ماتحت رہنے والے لوگ کھاتے کیا ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، وہ پہنتے کیسے ہیں، وہ اپنی زندگیاں کیسے گزارتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ نہیں سوچا۔ ان کو لگتا ہے کہ میں آرام سے ہوں، میں ایسی میں ہوں، مجھے ساری چیزیں میسر ہیں، میں ایسی گاڑیوں میں پھرتا ہوں، ساری چیزیں مہیا ہے، تو وہ لگتا ہے کہ ان کو سارے لوگ ایسے ہی ہوں گے۔ کبھی اپنے رعایا کے پاس جا کر کے دیکھنا چاہیے، ان کو ان کی حالت پوچھنی چاہیے، ان کی کیفیت معلوم کرنی چاہیے کہ تم کھاتے کیسے ہو، تم کیا کھا رہے ہو، کیا پہن رہے ہو، تمہاری زندگیاں کیسے کٹ رہی ہیں۔ یہ کام امیر المومنین رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی ایک خاصیت ہے، سب سے پہلے 15 ہجری کے اندر بیت المقدس کو فتح کرتے ہیں۔
بیت المقدس سب سے پہلے جب فتح ہوتا ہے وہ 15 ہجری کے میں فتح ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور جب فتح ہو گیا تو امیر المومنین عمر بن عاص اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور کچھ اور صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے بیت المقدس کی چابیاں لے لو، شہر کی چابیاں لے لو۔ جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو پادری تھا، جو حکمراں تھا، اس نے ان کو چابیاں دینے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کو یہ چابی نہیں دیں گے، شہر کی چابیاں آپ کو نہیں دیں گے۔ کہا کہ ہم جس شخص کو دیں گے وہ صفت جو ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے، لہٰذا ہم تمہیں یہ چابی نہیں دیں گے۔ تمہارے امیر کو بھیجو، خط بھیجو، ان کو بلاؤ، میں ان کے ہاتھ میں ہی یہ چابی دینے والا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو خط لکھا کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے، گورنر ہے، پادری ہے، وہ یہاں کی چابیاں دینے سے انکار کر رہا ہے، اور آپ کی اجازت کے بغیر ہم ان سے لڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، لہٰذا آپ خود ہی آ جائیے۔ مدینہ سے یہ چلتے ہیں، قافلہ امیر المومنین ہے، صرف 2 لوگوں کا قافلہ ہے، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے ان کے غلام ہیں، اور سواری صرف ایک ہے، ایک اونٹ ہے، اسی پہ کھانے پینے کے سامان لدے ہوئے ہیں، اسی پہ سفر بھی کرنا ہے۔ جب یہ مدینہ سے چلتے ہیں تو باری باری سواری کرتے ہیں، کبھی امیر المومنین سوار ہوتے ہیں تو آپ کا غلام اس کا مہار پکڑ کر کے چلتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے تو امیر المومنین مہار پکڑ کر کے چلتے ہیں۔ سوچ سکتے ہیں ہم آج کے زمانے میں تصور بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 لوگوں کا قافلہ مدینہ سے بیت المقدس کی طرف آتے ہیں۔ جابیہ کے مقام پر یہ پیغام تھا کہ وہاں امیر المومنین کے استقبال کے لیے صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہیں۔ ان کے کپڑے بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے کپڑے، اور عمدہ گھوڑے میں سوار ہو کر کے ان کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین نے دیکھا تو کنکریاں اٹھا کر کے ان کو مارنے لگے۔ کہا اتنی جلدی تم لوگوں نے اپنی حالت بدل لی، اجمیوں جیسے کپڑے پہننے لگے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگرچہ ہم نے کپڑے اچھے پہن رکھے ہیں لیکن ان کے نیچے ابھی بھی نیزہ ہے، یعنی اپنے ہتھیار کو نہیں ڈالا ہم نے، اپنی مہارت کو نہیں بھولا ہے۔ امیر المومنین خاموش تو ہو گئے، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے عمدہ لباس پہنا، عمدہ لباس پیش کیا کہ امیر المومنین یہ اب پہن لیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کپڑے میں 17 پیبند تھے، 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ یہ وقت کے امیر المومنین ہیں، ایک کپڑا ہے جس میں 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا امیر المومنین ان کپڑوں کے ساتھ آپ عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس جائیں گے تو مسلمانوں کے بارے میں وہ کیا تصور لیں گے، کیا کہیں گے وہ کہ مسلمانوں کا حکمراں، مسلمانوں کا امیر اس حالت میں ہے؟ امیر المومنین کہتے ہیں ابو عبیدہ اللہ کی قسم اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ اور بات کہتا نا تو میں اسے سزا دیتا۔ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں، اور اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت چاہی تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، جیسا کہ آج ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑا، کسی اور چیزوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے آپ کو معزز اور محترم بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ قافلہ چلا، امیر المومنین نہ کپڑا پہننے کے لیے تیار ہوئے، نہ ہی دوسرا کوئی عمدہ گھوڑا سواری لینے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ قافلہ آگے چلا، امیر المومنین کی باری تھی، جا رہے تھے۔ جب شہر میں داخلے کی باری آئی تو آپ کو اونٹ سے نیچے اترنے کی باری آ گئی اور غلام کو بیٹھنے کی باری آ گئی۔ سوچ کے دیکھیے، غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، امیر المومنین مہار پکڑ کر کے شہر میں داخل ہو رہے ہیں، عیسائیوں نے دیکھا، وہاں کے حکمراں نے دیکھا، امیر المومنین کے کپڑے کو غور سے دیکھا، اس کے بعد بغیر کچھ کہے چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ ہم نے اپنے کتابوں کے اندر جو صفت پڑھی تھی وہ صفت آپ کے اندر موجود ہے۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ یہاں جو امیر داخل ہوں گے وہ پیدل داخل ہوں گے اور ان کا غلام ان کے اونٹ پر ہوگا۔ آپ ایسے ہی یہاں پہ داخل ہو رہے ہیں، ان چابیوں کے مالک آپ لے لیجئے۔ اور غور کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تصور کیجئے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، خیال بھی نہیں کر سکتے، یہ امیر المومنین کی خاصیت ہے۔ اور پھر وہاں پہ امیر المومنین کچھ دن تک ٹھہرے، آپ کو پورا گھمایا گیا، دکھایا گیا۔ ایک دن آپ گھومتے پھرتے ایک چرچ میں داخل ہوتے ہیں،
نماز کا وقت ہو جاتا ہے، عیسائیوں نے چرچ خالی کر دی کہ آپ یہیں پہ نماز پڑھ لیجئے۔ امیر المومنین نے کہا نہیں، میں یہاں نہیں نماز پڑھوں گا، میں باہر جا کے نماز پڑھوں گا۔ کہا کیوں؟ ہم آپ کے لیے نماز کا پورا انتظام یہیں پہ کر دیتے ہیں۔ کہا اگر آج میں نے یہاں پہ نماز پڑھ لی تو آنے والے مسلمان بعد میں یہ دلیل بنا کر کے کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی، لہٰذا تمہارے اس چرچ کو گرا کر کے وہ یہاں مسجد بنا لیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہو، کیونکہ اسلام کسی بھی مذہب کے عبادت خانے کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، کوئی بھی مذہب ہو۔ لیکن آج ہمارے ملک میں سب کچھ چل رہا ہے۔ ہمارا اسلام کہتا ہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اس کے عبادت خانے کو نہ گرایا جائے، اس کے جو رہنما اور رہبر ہوتے ہیں اس کو قتل نہ کیا جائے۔ امیر المومنین نے وہاں صرف اس لیے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کہ بعد میں لوگ اس کو گرا کر کے یہاں مسجد بنا لیں گے، جو میں نہیں چاہتا۔ تو وہ دور کی فہم رکھنے والے، دور کی سوچنے والے، آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والے اس کے بارے میں سوچنے والے، اور وہاں پہ انہوں نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے مردم شماری کرائی۔ آج کل جو ہوتا ہے نا مردم شماری، گنتے ہیں نا لوگ کتنے آبادی ہیں، کتنے عورت ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہ کرایا، باقاعدہ رجسٹر مینٹین ہوتا تھا، کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی عورتیں ہیں، اور ان کو بیت المال سے جو راشن ملتا تھا وہ تک اس میں لکھا جاتا تھا کہ کس کو بیت المال میں سے کتنا راشن ملنے والا ہے۔ یہ سب کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج سے 1450 سال پہلے کیا تھا۔ آج ہمارے پاس ایسا کوئی نظام ہے؟ ہم کو پتا ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں، ہم کو خود کو پتا ہے۔ حکومت ہماری جو ڈیٹا دے دیتی ہے وہ کم کر کے دے رہی ہے، زیادہ کر کے دے رہی ہے، کیا کر کے، ہم کو کچھ پتا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنے علاقے کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا کوئی ایسا نظام بنایا نہیں ہے، یہ امیر المومنین نے بنایا کہ ہمارا حساب ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے عورتیں ہیں، کتنے بچے ہیں، بیت المال سے کن کو کتنا مال ملتا ہے، سب کچھ اس رجسٹر میں مینٹین ہوتا تھا۔ آج ایسا کوئی نظام نہیں ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں مسلمان رمضان میں نہ جانے کتنے زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن اتنے زکوٰۃ نکالنے کے باوجود کبھی غربت ختم ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ اسلام نے یہ نظام اسی لیے مقرر کیا تھا کہ مسلمانوں کے اندر غریب نہ رہا جائے، اور مالداروں کو حکم دیا کہ اپنے مال میں سے 2.5% مال نکال کر کے غریبوں کو دو، تاکہ کہ غریب ختم ہو جائے، غربت کو ختم کیا جائے۔ ہر سال کتنا مال نکلتا ہے ہم کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ہر سال لوگ غریب ہی ہوتے کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں لوگ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی ڈھنگ سے اس کا نظام ہی نہیں ہے، کہاں جا رہا ہے، کون دے رہا ہے، کیسا دے رہا ہے، کیسا لے رہا ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس کا ایک نظام ہونا چاہیے، جو امیر المومنین نے اپنے دور میں نظام قائم کرایا تھا، اور سب کو بیت المال سے راشن ملتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو جو خیبر میں آباد تھے ان کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ میں پہلے آباد تھے۔ مدینہ میں جب ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے دغابازی کی، دھوکہ کیا، اللہ کے نبی کے قتل کی سازش کی، تو اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو مدینہ سے نکال دیا۔ یہ لوگ جا کر کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ اب جب خیبر میں آباد ہو گئے تو وہاں پہ امیر المومنین ایک بار اپنے مال اور ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ اسی درمیان یہودیوں نے ایک مسلمان کو رات کے وقت مار ڈالا، ان کے جسم کو، ان کے اعضاء کو جسم سے الگ کر دیا، ان کے جوڑوں کو الگ کر دیا۔ امیر المومنین کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا جائے۔ یہ یہودی قوم جو ہے یہ بڑے فتنہ باز قوم ہیں، ہمیشہ سے ان کی یہ عادت رہی ہے، آج بھی اسی کی طرف سے دنیا میں امن و چین ختم ہے۔ امیر المومنین نے فیصلہ کیا ان کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو یہودیوں کا جو امیر تھا، جو بڑا تھا، وہ امیر المومنین کے پاس آیا اور کہا امیر المومنین آپ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ یہاں پہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں بسے تھے، اللہ کے نبی نے ہم کو بسایا تھا۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بھول گیا؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم خیبر سے نکال دیے جاؤ گے، اور یہ وقت آ چکا ہے کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے علاوہ ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے یہاں،
تم نے ہی یہ کام کیا ہے یا تمہارا کوئی آدمی نے یہ کام کیا ہے، ہمارے ایک آدمی کو تم قتل کر دو گے اور تم یہاں پہ آسانی سے رہو گے، ہم نہیں رہنے دیں گے، تم نکلو یہاں سے۔ تو یہ امیر المومنین نے یہودیوں کو خیبر سے بھی نکال بھگایا۔ یہ یہودی بڑی بدترین قوم ہے، یہ بہت ہی خراب قوم ہے، یہ لوگوں کو بہت پریشان کرتے اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہی لوگ ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایک اور کام انجام دیا، وہ کیا ہے؟ یہ سن ہجری جو ہے نا، یہ تاریخ جو ہے، یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ہی مقرر کیا۔ اس زمانے میں 4 طرح کی تاریخیں پائی جاتی تھی، ایک قمری تاریخ، ایک شمسی تاریخ جو آج انگریزی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک عبرانی تاریخ اور ایک جولیانی تاریخ۔ یہ 4 طرح کی تاریخیں پائی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں کی اپنی کوئی تاریخ نہیں تھی، مسلمانوں کا اپنا کوئی حساب کتاب رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ امیر المومنین نے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ جب ان کے پاس خط پہنچا تو انہوں نے ادھر سے جواباً خط لکھا کہ امیر المومنین آپ کا پیغام ہمارے پاس آتا ہے، لیکن معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ آپ نے یہ خط کب لکھا ہے، کیونکہ اس میں تاریخ نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے لیے ہمارے لیے ایک تاریخ مقرر کر دیجئے اور اس میں تاریخ لکھا جائے۔ یہ رائے، یہ مشورہ امیر المومنین کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے جمعرات کے دن مسجد نبوی میں ایک میٹنگ بٹھائی، صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، اب اس کے بارے میں غور و خوض کرو۔ تو سارے صحابہ نے الگ الگ رائے دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ امیر المومنین نے کہا کہ ہماری ہجری سال ہمارے سال جو شروع ہوگا اس مہینے سے یا اس سال سے جس سال اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی، اس کو ہم ہجرت کا سال مقرر کریں گے، اور مہینہ جو ہوگا وہ محرم کا مہینہ ہوگا، اسلام کا پہلا مہینہ جو ہوگا وہ محرم کا ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے محرم میں ہجرت نہیں کی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے محرم کے مہینے میں ہی ہجرت کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے آپ کے ارادے کی بنیاد پر ہی اسلامی مہینے کو محرم مقرر کیا، اور اس دن سے ہی مسلمانوں نے ایک تاریخ بنائی، اسی دن سے اب ہماری تاریخ چلتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا اتنے سال اتنے ہجری ہے، یہ مہینہ ہے، تو یہ سب مقرر کون کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان چیزوں کو قائم کیا ہے، انہوں نے ہی تاریخ مقرر کی، انہوں نے ہی اس کو قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ فتح ہوتا ہے، قیصر اور کسریٰ، یہ 2 بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی طاقتور سلطنت۔ کبھی کبھی نہیں لگتا تھا کہ یہ لوگ کبھی شکست کھائیں گے، اتنے طاقتور، اتنے پاورفل تھے یہ لوگ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قادسیہ کی ایک جنگ ہوتی ہے اور اس میں مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے اور کسریٰ شکست کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کسریٰ کے مال و دولت کو، جو سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور اس کے کنگن، اس کے تاج، تمام چیزوں کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ کے اندر امیر المومنین کے پاس بھیج دیا۔ امیر المومنین کے پاس جب یہ مال پہنچا تو رات کا وقت تھا، کہا مسجد نبوی میں اس کو رکھ دو اور اس کی حفاظت کے لیے لوگوں کو مقرر کر دیا۔ صبح کے وقت وہ مسجد میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو کبھی تصور میں نہیں تھا، جو کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسریٰ کا مال و دولت مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ وہ ہیرے، وہ جواہرات، وہ موتی، وہ چاندی، وہ سونا، وہ تاج، وہ کنگن، وہ ساری چیزیں، وہ تلواریں، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے مسلمان، وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے قدموں میں پڑی ہوئی ہیں۔ امیر المومنین دیکھتے تو رونے لگتے۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین آج تو رونے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، کسریٰ شکست کھا چکا ہے، ہم غالب آ چکے ہیں، اس کے تاج و تاراج جتنی بھی چیزیں ہمارے قدموں میں ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ نے نبی کو نہیں دی، یہ چیزیں اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دی، جبکہ وہ دونوں میرے سے بہتر تھے۔ اس کے بعد صحابہ نے مشورہ دیا کہ امیر المومنین اس کو بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ امیر المومنین کہتے ہیں نہیں، جس قوم کے اندر مال و دولت زیادہ ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس قوم کے اندر جنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کو بیت المال میں نہیں جمع کیا جائے گا، اسے جاؤ بیچو اور سارے مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ آج کے حکمراں ہوتے تو کہتے میرے گھر میں رکھ دو، میرے بینک میں جمع کرا دو۔ امیر المومنین کہتے ہیں سب بیچو اور تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دو، یہ بیت المال میں بھی جمع نہیں ہوگا۔ اگر اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا تو بہت سارے لوگوں کی نگاہیں پڑیں گی،
طرح طرح کے اختلافات ہوں گے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، ہم وہ نہیں چاہتے ہیں، سب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دو۔ یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی فہم و فراست ہے۔ مال و دولت سے ان کو کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ رونے لگتے ہیں، اور ان کو پہنچانے والوں کے اوپر وہ تعجب کرتے ہیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جب وہ کسرا سے لے کر کے چلتے ہیں، مدینہ تک آتے ہیں، راستے میں کوئی نہیں ہے، اور ان میں سے ایک چیز کی چوری نہیں ہوتی ہے، بائیمانت بڑی حفاظت کے ساتھ امیر المومنین تک وہ ساری چیزیں پہنچائی جاتی ہیں۔ سوچ کے دیکھیے، کسی یہ کمزور ایمان والوں کا ایمان ڈگمگا جاتا، چلو اس میں سے کچھ رکھ لیتے ہیں، کچھ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین سراقہ بن مالک کو بلایا، جو بڑے لمبے تھے، ان کو بلایا اور کسرا کا جو کنگن تھا ان کو پہنایا۔ سونے کا پہننا جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے پہنایا ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی جب ہجرت کر رہے تھے تو سراقہ اللہ کے نبی کے بالکل قریب آ چکے تھے پکڑنے کے لیے۔ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوتے، اللہ کے نبی کے بالکل قریب آ گئے۔ اس نے اپنے فال میں سے تیر کو نکالا اور اس میں لکھا تھا کہ آپ یہ کام مت کرو، نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ کے نبی کو پکارا امان کے ساتھ کہ اللہ کے نبی میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی رکے، یہ سراقہ اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے نبی میرے لیے کچھ امان لکھ دیجئے۔ تو آپ نے ان کے لیے کچھ امان لکھ دیا اور کہا اب آپ کی طرف جتنے بھی لوگ آئیں گے میں واپس لے کے چلا جاؤں گا، کہ ادھر میں نے دیکھ لیا ادھر کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی نے سراقہ سے کہا تھا، سراقہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم کسرا کا کنگن پہنو گے۔ سوچ کے دیکھیے، اللہ کے نبی ہجرت کے موقع پہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو میں تعجب میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا اور کہاں میں اس کا کنگن میں کیسے پہن سکتا۔ اللہ کے نبی کے انتقال ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سراقہ اٹھو اور کسرا کا کنگن پہن کر کے دکھاؤ مجھے۔ وہ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی جو کی تھی یہ آج وہ ثابت کر رہا ہوں میں۔ پھر وہ پہننے کے بعد اس کو اتروا لیتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ان سب چیزوں کو تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ تو یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی، جو لوگوں کے معاملات کو بڑی باریکی سے سمجھتے تھے۔ ان کے اندر بڑی اچھائیاں تھی، بڑی لوگوں کے معاملات کو سمجھنے کی خصوصیت تھی، وہ دور کے بارے میں سوچتے تھے۔ آج موجودہ زمانے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ہو ہی رہا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں وہ بڑی باریکی سے سمجھتے تھے اور اس کے حساب سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر انہی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا الہ العالمین ہم تمام کو کتاب اللہ اور سنت رسول پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قوموا للصلاة۔